بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کیا پوری دنیا ایک دن عید منائے یا ہر ملک کی اپنی رویت معتبر ہے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر صدیوں سے بحث جاری ہے۔ اگر ایک جگہ کے لوگ رمضان یا عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں لیکن بادل و باران یا گرد و غبار کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکے، اور کسی دوسرے مقام پر مطلع صاف ہونے کی وجہ سے چاند دیکھ لیا جائے اور وہاں سے ٹیلی فون یا ٹیلی گرام کے ذریعے خبر پہنچ جائے کہ چاند دیکھا گیا ہے، تو ٹیلی فون کی شکل انتہائی واضح ہے کہ اس پر اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ خبر دینے والے کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا۔ البتہ ٹیلی گرام کے بارے میں فقہاء کی رائے کافی مختلف یا تفصیل پر مشتمل ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے دنیاوی امور میں تار کو معتبر سمجھتے ہیں، ایسے ہی اگر متعدد لوگوں کی طرف سے اتنے تار آ جائے جو حد تواتر کو پہنچ جائے اور خبر کا یقین ہو جائے تو تار والی خبر بھی معتبر ہوگی۔ اور یہی معاملہ فکس، قریبی، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ، ای میل کی خبر کا بھی ہے۔ کسی اسلامی ملک یا غیر مسلم ملک کے مسلمانوں کی کسی انجمن کی طرف سے بنائی گئی رؤیت ہلال کمیٹی چاند نظر آنے کا اعلان کر دے، جسے ان کے حوالے سے چاہے کوئی غیر مسلم اناؤنسر ہی کیوں نہ نشر کرے، اس ملک یا اس ملک کے ہمسایہ ممالک کے قریبی علاقوں میں رہنے والے عوام کے لیے شرعی حجت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ ہلال رمضان ہو تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر ہلال شوال ہو تو عید کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں چاند کی خبر ہونے پر سنن اربعہ و دارمی والی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذن فی الناس ان یصوموا غدا کے الفاظ سے روزے کے اعلان کا حکم دینا سرکاری اعلان کی حیثیت سے قابل توجہ امر ہے، اختلاف مطالعے کا اعتبار۔ لیکن یہاں ایک اہم بات پیش نظر رہے کہ ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی فون، ٹیلی گرام یا انٹرنیٹ کی خبر تو چند لمحات میں اطراف و اکناف عالم میں پہنچ جاتی ہے، تو کیا جہاں کہیں بھی چاند نظر آئے اور جہاں جہاں تک خبر پہنچ جائے ان سب لوگوں پر روزہ رکھنا یا عید منانا واجب ہو جائے گا؟ یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے جو اختلاف مطالع کے عنوان سے محدثین اعظام اور فقہاء کرام میں عہد قدیم سے ہی معروف چلا آ رہا ہے، اور اہل علم نے اس موضوع پر بڑی طول طویل بحثیں لکھی ہیں، جن سے شروح حدیث اور کتب فقہ بھری پڑی ہے، اور انہوں نے اس مسئلہ کو نکھارنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ان تمام بحوث کا خلاصہ، جسے عطر گل کہا جا سکتا ہے، یہ ہے کہ پوری دنیا میں چاند کا مطلع یا وقت طلوع ایک نہیں ہو سکتا، بلکہ بعض ممالک میں چاند شام کو نظر آ سکتا ہے، جبکہ دوسرے دور کی ممالک میں اسی دن چاند کا نظر نہ آنا آج ایک کھلی ہوئی حقیقت بن چکا ہے۔ لہٰذا اختلاف مطالعے کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی یہ ضروری نہیں کہ جس دن سعودی عرب اور قریبی خلیجی ریاستوں یا ممالک میں روزہ یا عید ہو اسی دن پاک و ہند اور دنیا کے دیگر دور افتادہ ملکوں میں بھی ہو، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ جس دن ایران و افغانستان میں روزہ یا عید ہو اسی دن انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی ہو، بلکہ ہر ملک کی اپنی اپنی رویت ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگ اسی کے پابند ہیں۔ اس بات کو احناف نے بھی مانا ہے۔ مطالعے میں اختلاف کے لیے مسافت،
यहाँ ये बात भी काबिल तवज्जो है कि वो दूरी कितनी है कि जिसमें दो जगहों या मुल्कों में चांद का मुख्तलिफ दिनों में नजर आना मुमकिन है, और उस दूरी व मसाफत पर वाक़या ममालिक की अपनी अपनी रोयत शुमार होगी। इस मसाफत के सिलसिला में भी फुक़हा और अहले इल्म ने मुतअद्दिद आरा ज़ाहिर की हैं। बाद ने मुजमल तौर पर लिखा है कि इराक व हिजाज और शाम ऐसे ममालिक हैं और इतनी दूरी पर वाक़या हैं कि वहाँ के लोगों के लिए एक दूसरे के मुल्क की रुयत काफ़ी नहीं, और न ही वो दूसरे मुल्क की रुयत पर ईद करने या रोज़ा रखने के पाबंद है, बल्कि इन तीनों मुल्कों में से हर मुल्क खुद अपनी रुयत पर इन्हिसार करेगा। और हजरत अकरम रहमहुल्लाह के इरशाद लिकुल्लि अहले बलदिन रुयतहुम, हर मुल्क की अपनी अपनी रुयत है, का यही मतलब है कि ऐसे मुल्कों की अपनी अपनी रुयत है। इस मुजमल मसाफत या दूरी की मजीद वजाहत इस अमर से भी हो जाती है कि इल्म हय्यत व जुग़राफिया के माहिरीन का कहना है कि गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद अगर किसी मुल्क में 8 दर्जे बुलंद है तो वो गुरूब आफ्ताब के बाद 30 मिनट तक रहेगा। ऐसा चांद उस मकाम रोयत से मशरक़ी इलाका में 560 या 500 मील तक ज़रूर मौजूद होगा। तो गोया जहाँ चांद नज़र आ जाए वहाँ से मशरक़ की जानिब 560 या कम अज़ कम 500 मील तक तुलुए हिलाल का एतबार होगा, इससे आगे नहीं। और मकाम रुयत से मगरबी जानिब के ममालिक में मुतलक़न रुयत हिलाल का एतबार होगा। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह अलैह ने भी इस जानिब इशारा करते हुए फरमाया है कि मशरिक़ में चाँद नज़र आ जाए तो मगरिब में इसका तुलू ज़रूरी है, लेकिन मगरिब में उसके देखे जाने से मशरिक़ में भी उसका देखा जाना ज़रूरी नहीं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।